بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات اور راہ اعتدال۔ شعبان کی 15ویں شب کے حوالے سے افراط و تفریط کی فضا پائی جاتی ہے۔ بعض حضرات اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور بیسیوں احادیث اور آثار کو رد فرما دیتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے حضرات اس مبارک رات کو منانے کے لیے اسراف، خرافات، عبادات کے نت نئے طریقے اور بدعات شروع کر دیتے ہیں۔ یقیناً اعتدال ان دو انتہاؤں کے درمیان ہے۔ شب برات کے حوالے سے راہ اعتدال پر آنے کے لیے درج ذیل باتیں پیش نظر رکھنی ضروری ہیں۔ نمبر 1، 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے شب برات کی احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے بعض احادیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن حضرات محدثین کا فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو رہی ہو تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ فضائل کے بیان میں ضعیف احادیث قابل اعتبار سمجھی جاتی ہیں، لہذا شب برات کی فضیلت میں ان احادیث کو معتبر سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، فن رجال کے قدیم اور جدید محققین نے شب برات سے متعلق بہت سی روایات کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان میں اعلیٰ پائے کے محقق علامہ نور الدین الہیثمی رحمہ اللہ اور دیگر نامور محققین کے اسماء گرامی ہیں۔ اسی طرح دور حاضر کے بڑے بڑے محققین اور اکابر علماء بھی ان روایات میں سے بہت سی روایات کو صحیح یا حسن درجے کی قرار دیتے ہیں، لہذا شب برات سے متعلق روایات کے مجموعے کو بیک جنبش قلم بے بنیاد کہہ دینا کسی بھی طور پر درست نہیں۔ نمبر 4، نفلی عبادات تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے، لہذا شب برات کی عبادات بھی گھر میں خاموشی سے ادا کی جائیں۔ نیز اس رات میں عبادت کا کوئی خاص اور نیا طریقہ مقرر کرنا درست نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنے طور پر ذکر اور تلاوت، درود شریف، نفل نمازیں، صلاۃ التسبیح وغیرہ میں مشغول ہونا چاہیے۔ نمبر 5، چونکہ یہ نفلی عبادات ہیں اس لیے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے۔ اتنی مشقت اٹھانا یا اتنی دیر بیدار رہنا درست نہیں ہے کہ آدمی بیمار ہو جائے یا اگلے دن کاروبار، تجارت، ملازمت وغیرہ یا دیگر حقوق واجبہ میں حرج ہو۔ نمبر 6، صرف شب برات میں نفلی عبادات کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھ بیٹھنا اور سارا سال فرض نمازیں اور دیگر حقوق اور فرائض سے غافل رہنا کسی طرح درست نہیں۔ نمبر 7، محقق بات یہی ہے کہ خاص 15 شعبان کا روزہ مسنون نہیں، لیکن اگر کوئی 15 شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھے کہ یہ شعبان کا دن ہے اور ماہ شعبان کے روزے مسنون ہیں، اسی طرح 15 تاریخ ایام بیز میں داخل ہے اور ایام بیز کے روزے مسنون ہیں، تو ان دو نیتوں کے ساتھ 15 شعبان کا روزہ انشاءاللہ موجب اجر ہوگا۔ نمبر 8، شب برات میں چراغاں، لائٹنگ، پٹاخے، لاؤڈ سپیکر پر شور شرابہ، اس طرح فضول گپ شپ گلیوں، چوراہوں اور ہوٹلوں میں وقت گزارنا بے سود عمل ہے، بلکہ نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔